ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز سامعین، اس دنیا کے اندر ہر روز چیزیں ٹوٹتی ہیں، جڑتی ہیں، شکست و ریخت کا سلسلہ ہر مخلوق کے ساتھ ہے۔ دیواریں ٹوٹتی ہیں، کپڑے پھٹ جاتے ہیں، برتن ٹوٹ جاتے ہیں، لوہے ٹوٹ جاتے ہیں، کاغذ پھٹ جاتے ہیں۔ ٹوٹ پھوٹ کائنات کی ہر چیز کا مقدر ہے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے۔ کل من علیہا فان، جو پیدا ہوا مرے گا، جس نے جنم لیا فوت ہوگا، جو اگ گیا کٹے گا، جو پہنا گیا چیتڑا بن جائے گا۔ تو اس کائنات میں شکست و ریخت، ٹوٹ پھوٹ، جوڑ توڑ، یہ ہر چیز کا مقدر ہے۔ جب چیزیں ٹوٹتی ہیں تو ان کے جوڑنے کے لیے مختلف کیمیکل ہوتے ہیں، مختلف مصالحہ جات ہوتے ہیں جو ان ٹوٹی ہوئی چیزوں کو، پھٹی ہوئی چیزوں کو آپس میں جوڑ دیتے ہیں۔ دیواریں گر جائیں تو سیمنٹ لگا کے جوڑ دیا جاتا ہے، لکڑی ٹوٹ جائے تو کیل سے جوڑ دیا جاتا ہے، کاغذ پھٹ جائے تو گوند سے جوڑ دیا جاتا ہے، کپڑے پھٹ جائیں تو اس کو سٹچ کر دیا جاتا ہے، برتن ٹوٹ جائیں تو الفی سے جوڑ دیا جاتا ہے، لوہا ٹوٹ جائے تو اس کو ویلڈ کر دیا جاتا ہے۔ یوں ٹوٹی ہوئی چیزوں کے جوڑنے کے مثالیں، کیمیکل، فارمولے دنیا میں موجود ہیں۔ ایک مثالہ جو ایک چیز کے لیے فٹ ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس سے دوسری چیز بھی جڑ سکے، بلکہ عین ممکن ہے کہ اس کیمیکل سے وہ چیز اور پھٹ جائے۔ سیمنٹ سے دیوار جڑ جاتی ہے لیکن کاغذ کو جوڑنا چاہیں تو مزید پھٹ جائے گا۔ ویلڈنگ سے لوہا جڑ جاتا ہے لیکن کپڑے کو جوڑنا چاہیں تو مزید پھٹ جائے گا۔ لوہے لکڑی کیل سے جڑ جاتی ہے لیکن لکڑی سے کسی برتن کو جوڑنا چاہیں، کیل سے برتن کو جوڑنا چاہیں تو برتن اور کرچی کرچی ہو جائے گا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ایک چیز کے جوڑنے والا مثالہ دوسرے کے لیے بھی فٹ ہو۔ تو ٹوٹ پھوٹ کے جہان میں جہاں برتن، لکڑی، لوہا، پتھر، دیواریں ٹوٹتی ہیں، اس طرح اس شکست اور ریخت کے جہان میں انسان بھی ٹوٹتے ہیں، افراد بھی ٹوٹتے ہیں، قبائل بھی ٹوٹتے ہیں، اقوام بھی ٹوٹتے ہیں، مختلف لوگ بھی ٹوٹتے رہتے ہیں۔ ٹوٹ پھوٹ سے صرف یہ نہیں ہے کہ عناصر اربع ٹوٹتے ہیں، ٹوٹ پھوٹ کے یہ سلسلہ ہمارے اندر بھی ہے۔ بہو ساس ٹوٹ گئی، میاں بیوی ٹوٹ گئے، بہن بھائی ٹوٹ گئے، سال ہر سال کی دوستیاں ٹوٹ گئیں، حکمران رعایا ٹوٹ گئے، پڑوسی ٹوٹ گئے۔ تو یہ ٹوٹ پھوٹ کا سلسلہ صرف لکڑی، لوہے، پتھر، سونے، چاندی تک نہیں ہے، یہ سلسلہ انسانوں پہ بھی آ جاتا ہے۔ ہم ہر روز دیکھتے ہیں ڈائیورس ہو رہا ہے، خلا ہو رہا ہے، قطع طلقی ہو رہی ہے، بول چال بند ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ٹوٹ گئے ہیں۔ تو جس طرح ان ٹوٹی ہوئی چیزوں کے جوڑنے کے مثالیں ہیں، تو کیا ٹوٹے ہوئے انسانوں کے جوڑنے کا بھی کائنات میں کوئی مثالہ ہے؟ کوئی کیمیکل ہے؟ دل کے ٹکڑوں کو بغل بیچ لیے پھرتا ہوں، کچھ اس کا علاج ہے، چارہ گراں ہے کہ نہیں؟ تو جس طرح باقی چیزوں کے کیمیکل ملتے ہیں، کیا ٹوٹے ہوئے انسانوں کو جوڑنے کا کیمیکل بھی کائنات میں کوئی ہے؟ چونکہ سب سے زیادہ ضروری کیمیکل، مثالہ، فارمولہ درکار ہے ٹوٹے ہوئے انسانوں کو جوڑنے کے لیے۔ تو ٹوٹے ہوئے انسانوں کو جوڑنے کے مثالے کا نام دین اسلام ہے۔ رضیت لکم الاسلام دینا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ انسان جب جڑیں گے، دائمی جڑیں گے، اولاد آدم جڑے گی، طبقے نہیں، قبیلے نہیں، گروہ نہیں، فرقے نہیں، وہ تو جڑ جاتے ہیں۔ اردو بولنے والے جڑ گئے، پنجابی بولنے والے جڑ گئے، پشتو بولنے والے جڑ گئے، سرحد کے رہنے والے جڑ گئے، ہاں کلرک آپس میں جڑ گئے، ڈاکٹر جڑ گئے، انجینئر جڑ گئے۔ وہ جوڑ نہیں کہتے، یہ توڑ ہے۔ طبقات کا جڑنا توڑ ہوتا ہے، قبائل کا جڑنا توڑ ہوتا ہے، مسلک کا جڑنا توڑ ہوتا ہے۔ پہلے ایک آدمی ٹکرائے گا، پھر جب مسلک بن جائیں گے تو مسلک مسلک سے ٹکرا جائے گا۔ زبان کی بنا پہ جڑنا، قوم کی بنا پہ جڑنا، رنگ کی بنا پہ جڑنا، وطن کی بنیاد پہ جڑنا، حسب نسب کی بنیاد پہ جڑنا، برادری کی بنیاد پہ جڑنا، یہ فی نفسی ایسے ہی ہے جیسے ویلڈنگ سے کاغذ کو جوڑنے کی کوشش کی جائے۔ انسان پوری کی پوری اولاد آدم ایک وحدت کی مالا میں پروئی جائے۔ فجی کا رہنے والا، کینیڈا کا رہنے والا، ناروے کا رہنے والا، ڈنمارک کا رہنے والا، اولاد آدم جس کو کہا جائے، بنی نوع انسان جس کو کہا جائے، تو سارے انسانوں کو جوڑنا، ایک مالا میں پرونا، اس مالا کا نام دین اسلام ہے۔ اسلام کے بغیر عالمگیر وحدت کائنات میں ممکن نہیں ہے۔ اور یہ تھیوری نہیں ہے، پریکٹیکل ہے، یہ علم نہیں ہے، عمل ہے۔
یہ قول نہیں ہے، اس کے پیچھے فعل ہے، یہ محض زبانی بات نہیں ہے، اس کی گواہی دینے کے لیے صدیوں کی تاریخ کھڑی ہے۔ جتنا کائنات میں ٹوٹے لوگ امام کائنات کی آمد سے قبل ہیں، شاید کوئی ٹوٹو۔ عرب جتنے ٹوٹے ہوئے تھے، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، جو وہ حالی مرحوم نے مسدس حالی میں کہا تھا، ایک ٹوٹ پھوٹ کا سلسلہ تھا۔ پھر امام کائنات تشریف لائے، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ ایک کیمیا ساتھ لایا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ آپس میں ٹوٹے ہوئے، بکھرے ہوئے، الجھے ہوئے، پھٹے ہوئے لوگ، ان کے بیچ میں پھر اسلام آیا، اور پھر اس نے آ کے یوں جوڑا کہ ایک صحابی کہتے ہیں میرے کزن زخمی ہو گیا ایک جنگ میں، تو میں اس کو پانی پلانے کے لیے گیا۔ اب جنگ کے عالم میں جب نزع کا عالم ہو تو اس وقت گرد و پیش سب کچھ بھول جاتا ہے، میں ہی میں ہوں اور کسی کی سوچ آتی نہیں۔ کہنے لگے میں نے مشق کے اندر پانی بھرا، پیالہ پکڑا، ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس کو زخموں میں جا کے پہچانا، وہ زخموں سے چور ہو چکا تھا، نزع کا عالم تھا۔ اب ہچکی نکلی کے نکلی، اب زندگی کا چراغ بجھا کے بجھا، بلیڈنگ ہو چکی ہے، وجود ٹوٹ چکا ہے، نیم بسمل وہ پڑے۔ تو میں نے اس کے قریب گیا تو اس نے مجھے دیکھا تو پانی مانگا، تو میں نے جلدی جلدی مشق سے پانی برتن کے اندر ڈالا، اس کو دینے لگا تو اس کے پڑوس میں ایک زخمی، اس نے یہ منظر دیکھا تو اس کی زبان سے بھی نکل گیا الماء، کہ پانی اس سے فارغ ہو کہ مجھے بھی دے دینا۔ اب وہ نزع کا عالم ہے۔ ہم تو شادی کے موقع پر جب کہ وافر کھانا ہوتا ہے، اس وقت جب یہ امت ریڈ کرتی ہے اور مومنین جب اس پہ جھپٹ پڑتے ہیں، اگر ویڈیو بنا کر بعد میں دکھلائی جائے تو زمین کا پیٹ زمین کے سینے سے اچھا لگتا ہے کہ شادی کے موقع پر کارکنان کہتے ہیں، انتظامیہ کہتی ہے کھانا وافر ہے، لیکن مومن پانی پت کی جنگ کی طرح اس پہ جو پتھراؤ کرتے ہیں، گھراؤ کرتے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ یہ آپ بیتی بھی ہے، تن بیتی کیا، جگ بیتی کیا، ہم خود کرتے ہیں۔ جب کہ ہر چیز وافر پڑی ہے، اس وقت کیا عالم ہوتا ہے۔ ہم عرفات کے میدان میں گئے، رات کو کھانا تھا تو کھانا معلم نے دیا ہوا تھا، تو اب حجاج کرام، اللہ کے سفیر، علاقوں کے وفد، اسلام کے آئیڈیل لوگ، ان کی حاجات کو پورا کرانے والے، جب وہاں جا کے پہنچے عرفات میں، ہم تو اس معلم نے کہا فلاں جگہ پہ کھانا پڑے، آپ کھانا اٹھا کے کھا لیجئے گا۔ اب جو حجاج کرام وہاں اس پہ جھپٹے ہیں، علامہ الحفیظ، ایک حاجی کے ہاتھ میں بہت بڑا ٹرے آ گیا، بہت بڑا ٹرے بھرا ہوا، جیسے عرب مہمان نوازوں کی عادت ہے کہ وہ بڑے بڑے ٹرے بھر کے رکھتے ہیں، وہ ٹرے لے کے بھر کے اٹھا کے ایسا بھاگا کہ مت پوچھو۔ میں راستے میں ملا، میں نے کہا یار میں اور اہلیہ ہیں، کو تھوڑا سا اگر احسان فرمائے تو دے دیں۔ اس نے کہا نہ نہ نہ، 20 آدمی میرے انتظار میں بیٹھے ہیں، میں وہاں جا رہا ہوں۔ خیر وہ چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا تو وہ ٹرے اٹھا کے واپس آ رہا تھا۔ میں نے کہا کیا بنا؟ کہنے کہ یہ تو اچار تھا۔ میں نے سمجھا سہلن تھا، یہ تو اچار نکلا۔ اب وہ ایثار کر رہا تھا، حاجیو یہ لے لو یہ لے۔ میں نے کہا اللہ اس کے ایثار پہ کتنا خوش ہوگا کہ اب ہر ایک کو دعوت دے رہا تھا، حجاج کرام یہ لو یہ لو، ہر ایک پہ زہر کر رہا تھا کہ میرے سے بڑا ایثار کرنے والا کوئی نہیں۔ دیکھو اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو تقسیم کر رہا ہے۔ اندر کی بات میں جانتا تھا کہ وہ ٹرے رات کے اندھیرے میں اس مومن کی بصیرت نے دیکھنے میں غلطی کی، بصارت بصیرت دونوں دھوکہ کھا گیا، اور اس سے پتہ چلا سالن تھا، اللہ کے خوف سے وہ اچار بن گیا، اور پھر وہ بیچارہ لے کے پھر رہا تھا اچار لے لو اچار لے لو۔ یہ عرفات کے میدان میں حال تھا۔ اور یہاں حال کیا ہے؟ بیچ میں اسلام کا کیمیکل ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں اپنے کزن عیاش بن ربیعہ رضی اللہ کے پاس گیا، میں نے کہا یہ لو۔ ابھی پانی میں اس کے قریب لے کے گیا ہوں تو ساتھ ایک نیم بسمل، زخمی، وجود ٹوٹا ہوا، بلیڈنگ ہو رہی ہے۔ اس نے بھی پانی کی آواز سنی تو کہا پانی مجھے بھی دے دینا۔ اب یہ وہ مرحلہ ہے کہ جب آدمی اپنی ذات کے علاوہ شعوری طور پر ترجیح کسی کو دے نہیں سکتا۔ دنیا کے تمام علوم والوں سے پوچھو، کوئی موقع ہے کہ نزع کے گھاٹ میں گرا ہوا آدمی، نزع کے بھنور میں گرا ہوا آدمی، اس موقع پہ کہ جب کہ رواں رواں پانی مانگتا ہے، اس موقع پہ دوسرے کو ترجیح دی جائے اسباب کے جہان میں ممکن نہیں ہے۔ لیکن اسلام نے اس طرح جوڑا، جب میں اس کے قریب پانی لے کے گیا، ساتھ آواز آئی، اس نے ہلکا سے اپنی طاقتوں کو مجتمع کیا جو بکھری ہوئی طاقتیں تھیں وجود میں، اور میرے گلاس کو دھکا دے کے اشارہ کر کے کہا ادھر لے جاؤ، ساتھ والے کو زیادہ ضرورت ہے، میں ابھی نہیں پی سکتا۔ میں کہنے کہ وہاں لے کے گیا، ابھی اس نے پانی ہاتھ میں تھاما تھا تو ساتھ ایک اور زخمی نے کہا پانی، تب اس نے پانی مانگا تو اس نے لبوں تک لے جانے کے بجائے دھکا دے کے کہا پہلے اس کو دو۔ میں اس کے پاس گیا، تیسرے کے پاس تو وہ شہید ہو چکا تھا، دوسرے کے پاس آیا تو وہ بھی شہید ہو چکا تھا، اور پہلے کے پاس آیا تو وہ بھی شہید ہو چکا تھا۔ یعنی اسلام جوڑتا ہے، یہ محض تھیوری نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک حسین تاریخ کھڑی ہے۔
کوئی کہے کہ ایسے لوگ دکھاؤ، وجہ ہے کہ اب وہ لوگ نہیں ملتے، وہ لوگ یا قبروں میں ہیں یا ان کے مشکبو تذکرے کتابوں میں ہیں، لیکن زمین کے سینے نے اور آسمان کی آنکھوں نے ایسے لوگ دیکھے تھے جو نزع کے عالم میں ڈوبنے کے باوجود بھی ضروریات زندگی، فضولیات زندگی نہیں، ہم تو شادی میں فضولیات زندگی پہ لڑتے ہیں نا، نزع کے عالم میں ضروریات زندگی دوسرے کو ترجیح دی، تیسرا شہید ہو گیا، دوسرا شہید ہو گیا، اپنی جان داؤ پہ لگا کر انسانیت کو بتلا گیا کہ اسلام کا کیمیکل بیچ میں آ جائے تو لوگ یوں جڑ جایا کرتے ہیں۔ مائگریشن ہوئی اسلام کی پہلی دوسری بڑی ہجرت مدینہ منورہ کی طرف، اب لٹے پٹے قافلے مدینہ پہنچے، کسی کی بیوی نہیں ہے، شوہر گیا، کسی کا بھائی نہیں ہے، اکیلا چلا گیا، کوئی باپ گیا، بیٹا نہ جا سکے، باقی اپنی جمع پونجی ایسٹس، اپنے رقبے، اپنے مویشی، اپنے اونٹ، وہ سارے چھوڑ کے چلے گئے، رات کے اندھیروں میں ہجرت کی۔ مدینہ جا کے پہنچے تو امام کائنات نے ان کو مواخات کے روپ میں ایک مالا میں پرو دیا، ایک مہاجر ایک انصاری کا بھائی بنا دیا کہ آج کے بعد یہ تمہارا بھائی ہوگا۔ وہ یعنی دودھ شریک بھائی نہیں تھا، ایک ماں کے پیٹ سے جنم لینے والا بھائی نہیں تھا، رضائی بھائی نہیں تھا، وہ اسلام کی مالا میں مواخات کی وجہ سے یوں ایک دھاگے میں پرو کے کہا گیا یہ آپ کا بھائی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جو بھائی بنا وہ اپنے بھائی کو لے کے گیا۔ یہ مہاجر تھا جو مائگریشن کر کے مدینہ سے مکہ سے آیا تھا، اس کی بیوی مکہ میں رہ گئی تھی، سامان مکہ میں رہ گیا، گھر بار مکہ میں رہ گیا، اپنے تن کے کپڑے لے کر اور اپنے بچے کچھ جان کو لے کر وہاں پہنچا۔ اب یہ اسلام کی مالا میں پرویا ہوا آدمی اس کو اپنے باغ میں لے گیا، باغ میں جا کے لگا، وہ دیکھا دو خواتین کھجوروں کے باغ سے کھجوریں اکٹھی کر رہی ہیں، کہنے لگے ہاں کہ ان میں خوبصورت سی کون سی ہے، خوبصورت کون ہے؟ اب یہ مکہ سے آنے والا مہاجر یہ تھا، اسلام کی شراب پینے والا، اسلام کی حیا آنکھوں میں تھی۔ اب ان سے کیسے ممکن تھا کہ کسی کے نقوش کے حوالے سے، وضع قضا کے حوالے سے کومنٹس پاس کرے کہ جی فلاں حسین ہے؟ اس نے کہا اچھا ان دونوں میں سے جو آپ کو پسند ہے، یہ دونوں باغ میں جو خواتین بیٹھی ہیں یہ دونوں میری بیویاں ہیں، چونکہ تم اپنی بیوی چھوڑ کے آئے ہو مکہ میں اور اس کے آنے کا ممکن نہیں ہے، اور جنسی تسکین انسان کی ضروریات میں ہے، فضولیات میں نہیں ہے، اور چونکہ تم میرے بھائی ہو اور اسلام کی مالا میں ہم ایک دوسرے کے بھائی بن چکے ہیں۔ قبائلی نظام میں عورت اور غیرت حد سے بڑھ جاتی ہے۔ قبائلی نظام کا یہ المیہ ہے، یہ جو عرب اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے وہ اس لیے درگور کرتے تھے کہ گوشت پوشت کا انسان کی بجائے گہرے مٹی اور قبر یہ بہتر داماد ہے۔ وہ کہتے تھے یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ایک گوشت پوشت کے انسان کو اپنا داماد بنائیں اور میرا داماد میری آنکھوں کے سامنے چلے؟ تو بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کا ایک ہدف قبائلی حد سے بڑھی ہوئی غیرت تھی۔ وہ کہتے تھے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو مٹی کے ساتھ بیاہ دیتے ہیں، سو قبر میں ڈال دیں گے، قبر داماد بہتر ہے چلتے ہوئے گوشت کی نسبت۔ اس قبائلی خمیر رکھنے والا مزاج معاشرہ وہ مہاجر بھائی کو کیا کہہ رہا ہے؟ چونکہ تم اپنی بیوی چھوڑ کے آگے مکہ مکرمہ میں اور اب تمہاری بیوی یہاں آ نہیں سکتی، اسلام کی مالا نے یوں جوڑا، اس نے کہا ان دونوں میں سے جو ایک تمہیں پسند ہے وہ تم پسند کر لو، میں اس کو طلاق دے کر تمہاری بیوی بنا دیتا ہوں۔ یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، مثالیں تو ہزار ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اسلام محض علم نہیں رکھتا، اپنے جلوں میں ایک حسین تاریخ بھی رکھتا ہے، ایک عمل کا نادر جہان بھی رکھتا ہے، تاکہ کل کلاں کو یہ نہ کہے کہ اسلام کی تعلیمات تھیوریٹیکل اعتبار سے، علمی اعتبار سے بڑی پرکشش تھیں، لیکن عمل کی دنیا میں اسلام اپنی تعلیمات کی اپلیکیشن کر کے دکھلاتا تو ہم مان جاتے کہ اسلام نے نقوش کی بجائے نفوس میں بھی، لفظوں کی بجائے جسموں میں بھی، اور عبارات کی بجائے انسانوں کے اندر بھی اپنی تعلیمات کو چالو کر کے دکھلایا۔ اسلام اپنے دامن میں ایک عملی حسین ترین تاریخ بھی ساتھ رکھتا ہے۔ تو انسانوں کو جوڑنے کا واحد طریقہ اس کائنات میں ایک ہی ہے، جس طرح دیکھنے کا راستہ ایک ہے، سننے کا راستہ ایک ہے، بولنے کا راستہ انسانی باڈی میں ایک ہے۔ کبھی نہیں ہوا کہ کسی دور کا انسان ناک سے دیکھتا ہو یا کان سے بولتا ہو یا آنکھ سے کھاتا ہو۔ جب سے پہلے انسان نے جنم لیا، انسانی باڈی کے اعضاء کو پروردگار نے جو ڈیوٹیاں دیں وہ وہی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں۔ ہر دور کا انسان کالا ہو، گورا ہو، عرب ہو، عجم ہو، آنکھ سے دیکھتا ہے، زبان سے بولتا ہے، کان سے سنتا ہے، دماغ سے سوچتا ہے، اور ہاتھوں سے پکڑتا ہے اور پاؤں سے چلتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ کوئی زمانہ ایسا ہے کہ ناک دیکھنے لگے، آنکھیں سونگنے لگے، کان بولنے لگے، لیکن یہ بات ممکن نہیں ہے کہ اسلام کے علاوہ انسانوں کے اندر عالمگیر محبت پیدا ہو سکے۔ یہ بات امکانات اور احتمالات کو جتنا طویل کیا جائے
امکانات اور احتمالات کے دائرے میں یہ بات آتی نہیں کہ دائمی اتحاد، سچی محبت، عالمگیر وحدت اور ٹوٹے ہوئوں کو جوڑنا، اس کا نسخہ اس کائنات میں انسانوں کے لیے اسلام کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں۔ تو پروردگار نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ ہمیں اسلام عطا کیا، انسانوں کو جوڑنے کا ایک آسمانی فارمولہ عطا کیا۔ لو بھائی تمہیں اسلام، رضیت لکم الاسلام دینہ۔ اسلام اپنے دامن میں بے شمار پاکیزہ تعلیمات رکھتا ہے۔ ہر دور اسلام کا بڑا متمنی رہا، لیکن جتنی پھٹن کا شکار ہم ہیں، ایک مکان کے اندر رہنے والی فیملی اور ایک مربع کے اندر رہنے والی فیملی، ایک خانہ بدوش انسان اور ایک محلات نشین انسان، ایک فجی کے جزیرے میں رہنے والا یا ایک کینیڈا کے نیاگرا فال پہ رہنے والا یا ایک ڈنمارک میں رہنے والا یا ایک سویڈن میں رہنے والا یا 5 مرلے میں رہنے والا، آج بہت سال سے لے کر ایوان اقتدار تک جو ٹکراؤ ہے، تصادم ہے، آپس میں پھٹن ہے، وہ کوئی بتانے کی بات نہیں ہے، روزمرہ کا مشاہدہ ہے۔ انسان بری طرح آج ٹوٹ چکے، اور المیہ یہ ہے کہ توڑنے والے بڑی حکمت کے ساتھ توڑ رہے ہیں، اور ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ فاصلوں کے سوداگر اور دوریوں کے سوداگر اس امت میں عام ہو چکے ہیں۔ زبان کی بنیاد پر توڑا جا رہا ہے، وطن کی بنیاد پہ توڑا جا رہا ہے، رنگ کی بنیاد پہ توڑا جا رہا ہے، قوم کی بنیاد پہ توڑا جا رہا ہے، دین کی بنیاد پہ توڑا جا رہا ہے، وضاقتہ کی بنیاد پہ توڑا جا رہا ہے، اور پروفیشن کی بنیاد پہ توڑا جا رہا ہے، علاقوں کی بنیاد پہ توڑا جا رہا ہے، سیاست کی بنیاد پہ توڑا جا رہا ہے۔ ایک امت کی وحدت کی مالا کو پارا پارا کرنے کے لیے اپنے اس درجے کے ساتھ منہمک ہیں کہ وہ بقول احسان دانش وہ شاخ گل پہ زمزموں کی دھن تراشتے رہے، نشیمنوں پہ بجلیوں کا کارواں گزر گیا، چمن چمن روش روش یہاں لہو وہاں لہو، میں کیا کہوں یہ حادثہ کہاں کہاں گزر گیا۔ بڑے اطمینان کے ساتھ اور حب انسانوں کی محبت کے ساتھ ہر فاصلے کا سوداگر، دوریوں کا بزنس مین اور انسانوں کو پھاڑنے کی محنت کا ہول سیل کا سوداگر انسانوں کو پھاڑ رہا ہے، انسانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے، اور کوئی ایسا نہیں ہے جو انسانوں کی وحدت کے لیے اسلام کی مضبوط اور عالمگیر اور حسین اور زرعی اور خوبصورت مالا میں پرونے کی محنت کر سکے۔ ہم ایک مسلمان ہیں اور ہمارا کلمہ ایک، قبلہ ایک، کعبہ ایک، باقی سارے پیٹ کے دھندے ہیں اور غیروں کی مکروہ سازشیں ہیں اور اغیار کی کوششیں ہیں۔ ہر وہ گفتگو جس سے امت مسلمہ پھٹے، وہ ممبر سے اٹھے، وہ سیاست سے اٹھے، وہ ہمدرد سے اٹھے، وہ غیر سے اٹھے، اس کا اسلام کی تعلیم سے قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ درسگاہ صوفہ کے اندر جا کے جڑ جائے۔ اسلام کی ساری تعلیمات ایک سے ایک بہتر ہیں، لیکن 3 تعلیمات ایسی ہیں اگر ہم ان کو اختیار کر لیں تو انسان پھٹے ہوئے جڑ سکتے ہیں۔ اللہ کرے میں اور آپ کوشش کر گزریں۔ اسلام پہ چلنا مردوں کا کام ہے، اس لیے صحابہ کو قرآن کہتا ہے رجال اللہ، وہ جینڈر وائز نہیں، یعنی وہ جنس کے اعتبار سے مرد نہیں تھے، صفات کے اعتبار سے مرد تھے۔ رجال اللہ، وہ تو مرد لوگ تھے، اسلام نے تقاضا دیا، انہوں نے اوکے کر دیا۔ اسلام نے بیج پھینکا، ان کے دل کی زمین نے اگا دیا۔ اسلام نے امر دیا، انہوں نے پورا کر دیا۔ اس لیے وہ رجال اللہ تھے، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اسلام کا جو تقاضا آیا انہوں نے اپنی ذات سے پورا کرنے میں کوئی پس و پیش نہ کی، اس کے لیے انہیں جتنی بھی قربانیاں دینی پڑی دے گزرے۔ قرآن نے ان کو ڈکلیئر کیا بھئی یہ بھئی لوگ مرد تھے، جنے لوگ تھے، بہادر لوگ تھے، انہوں نے اسلام کی تعلیمات کو اپنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو 3 باتیں ایسی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اگر وہ ہمارے اندر آ جائیں، سب سے بڑا گناہ آپس کا توڑ ہے، سب سے بڑا گناہ آپس کا توڑ ہے، اس سے حت المقدور بچا جائے۔ سورۃ الحجرات کا ایک نام سورۃ الاخلاق بھی ہے، آپ تفسیر کی کتابوں میں پڑھیں، سورۃ الحجرات کا ایک نام سورۃ الاخلاق بھی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے 3 باتیں ایسی کہیں جن کے کرنے سے لوگ جڑ جاتے ہیں، اور 3 باتیں ایسی بتائیں جن کے کرنے سے لوگ ٹوٹ جاتے ہیں۔ ممکن ہو تو کبھی سورہ حجرات کو جا کے پڑھیے گا، پڑھتے پڑھتے ان مقامات پہ آئیے گا جہاں پروردگار نے جوڑنے والی باتوں کو بھی کیا ہے اور جہاں پروردگار نے توڑنے والی باتوں کو بھی کیا ہے۔ پھر اس آئینے میں اپنے آپ کو رکھیے گا کہ میں جوڑنے والوں کا ایجنٹ ہوں یا توڑنے والوں کا ایجنٹ ہوں۔ کبھی بھی امت کے توڑنے کے جرم عظیم میں شریک نہ ہو، اسلام کے علاوہ کسی کو دعوت نہ دے، اسلام کے علاوہ اکٹھا کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہ آدمی مر جائے تو اس کا جنازہ نہ پڑھو، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔
جس کی گفتگو سے اسلام کی وحد بنیاد کے علاوہ کوئی اور سمیل دکھائی دے. اس لیے اپنے نام کے ساتھ ذات پات کا ٹائٹل، اپنے نام کے ساتھ عہدوں کا ٹائٹل، یہ بھی ڈائریکٹ انڈائریکٹ دوسروں کو بتانا ہوتا ہے میں یہ ہوں، تم یہ نہیں ہو، لہذا تم میرے قریب نہیں ہو سکتے. اپنے وجود میں کوئی ایسی سمیل نہ آنے دیں جس سے یہ ہلکا سا ادراک ہو گفتگو میں، سمیل میں، کہ یہ اور ہے، میں اور. کیونکہ یہ ناقابل معافی جرم ہے، اللہ کے محبوب کی عمر بھر کی محنت کی قاتل ہے. تو حضور علیہ السلام نے 3 باتیں ایسی ارشاد فرمائیں، اگر میں اور آپ کوشش کریں، دین پہ عمل اللہ کی توفیق کے بغیر ہو نہیں سکتا. توفیق اللہ انہی کو دیتا ہے جو پختہ ارادہ کرتے ہیں. چونکہ قیامت والے دن اللہ پاک ایک آدمی سے کہے گا تو نے یہ نیکی کیوں نہ کی؟ وہ کہے گا یا اللہ آپ نے توفیق نہیں دی. اللہ کہے گا اس کا دل نکالو، فرشتے دل نکالیں گے. اللہ کہے گا دل کو کاش کرو، تو دل کے ٹکڑے کیے جائیں گے. اللہ کہیں گے پختہ ارادے کا بیج اگر تو نے دل کی زمین پہ کاشت کیا تھا اور وہ بیج نہیں ہوگا تو وہ جنت کا دروازہ کھلا چلا جا، اور اگر تو نے دل کی زمین پر پختہ ارادے کا بیج ہی کاشت نہیں کیا تھا تو جب زمین کے دامن میں بیج نہ اترا تو پھر اس زمین سے فصل اگے تو کیسے اگے؟ ہم عمل وہ نہیں کر سکتے جس عمل کے لیے ہم پختگی کے ساتھ دل کی زمین پہ بیج نہیں پھینکتے. ورنہ اسلام تو دین فطرت ہے. میرے بندے پیسے دے کے دوزخ لیتا ہے. میرا ایک دوست کہنے لگا اذیت دینے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، معاف کرنے کے لیے کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا. کسی کو اگر اذیت دینی ہے تو پلاننگ کرنی پڑے گی، وکیل کرنے پڑیں گے، لوگ اکٹھے کرنے پڑیں گے، افرادی قوت کرنی پڑے گی، راتوں کو جاگنا پڑے گا، پلاننگ کرنی پڑے گی. تو اذیت دینے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، معاف کرنے کے لیے تو کچھ کرنا نہیں پڑتا. اسلام اگر کہنا اذیت دو تو ہم کہیں یا اللہ ہم کیسے دوں، میں تو بوڑھا آدمی ہوں، میں تو غریب آدمی ہوں، میری تو سے ہی کوئی نہیں، میرے پاس تو لوگ ہی کوئی نہیں. تو ہمیں حق ہے کہ اسلام کے مطالبات غیر فطری ہیں. اسلام تو مطالبے ہی وہ کرتا ہے جس کو بستر مرگ پہ پڑا ہوا انسان بھی پورا کر سکتا ہے. معاف کر دو، وہ کہتا ہے میں نے معاف کر دیا. اذیت دینے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، اذیت نہ دینے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارا وجود اگر غیر فطری کام کے لیے ہمارا معاون ہو سکتا ہے تو فطری کام کے لیے ہمارا معاون کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو 3 چیزیں ایسی ہیں جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اگر ہم اس کو کوشش کریں تو ہمارا معاشرہ پھر سے جنت بن سکتا ہے. اس میں سب سے پہلی بات ہے سل من قطعک، جو توڑے اس سے جوڑو. دنیا کا مشکل ترین کام ہے جو توڑے اس سے جوڑو. کیٹو پہ چڑھنا آسان ہے ننگے پاؤں کے ساتھ، صحرائے گوبی کو ننگے پاؤں عبور کرنا آسان ہے، جنگل کے افریقوں میں موذی درندوں کے بیچ میں ماہ و سال گزارنا آسان ہے، بحر کنوز کی گہرائیوں میں غوطہ خوروں کا لباس پہنے بغیر 16 کلومیٹر گہرائی سے جا کر واپس آنا آسان ہے، لیکن بڑا مشکل کام ہے جو توڑے اس سے جوڑنا. دانتوں کو پسینے آ جاتے ہیں، ذات سے لڑنا پڑتا ہے، انار کی فصیلوں کو گرانا پڑتا ہے، اپنے ساتھ جنگ کرنی پڑتی ہے، قسطوں میں مرنا پڑتا ہے، عمر بھر کی غیر اسلامی چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، اپنا سٹیٹس عہدے کو چھوڑنا پڑتا ہے، گرد و پیش کو جو ہم نے مصنوعی دیواریں کھڑی کر رہی ہوتی ہیں ریت کی ان کو گرانا پڑتا ہے. دنیا کا مشکل ترین کام ہے جو توڑے اس سے جوڑو. 2-3 باتیں اگر ذہن میں آئیں تو یہ مشکل کام آسان ہو سکتا ہے. اگر 2-3 باتیں ذہن میں آ جائیں تو مشکل کام آسان ہو سکتا ہے. پہلی بات یہ کہ جوڑنے والوں کے ساتھ جوڑنا، یہ اخلاق تو کسی نہ کسی درجے میں جانور میں بھی ہوتے ہیں. کوچوان گھوڑے کو پیار سے ہاتھ پھیرے تو گھوڑے کا پورا وجود سمٹتا چلا جاتا ہے. اس کی باڈی لینگویج کو دیکھیں، وہ ایسے سمٹتا چلا جائے گا. اور کوچوان اس کو چابک مارے تو وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہے. یعنی جوڑو گے تو جڑیں گے، توڑو گے تو توڑو گے، جی کرو گے جی کریں گے، نہیں کرو گے نہیں کریں گے. یہ تو اخلاق کس نہ کس درجے میں گھوڑے میں بھی ہے. میں نے ایک مالک کو دیکھا، کتے کو اس نے پیار سے پاؤں پھیرا، کتا بچھتا چلا گیا، اپنا پاؤں منہ اس کے جوتے پہ رکھے، دم ہلاتا چلا گیا. اس کی باڈی لینگویج میں اتنا سب مسو پن آ گیا، اس کے وجود کے اندر اتنی فرم برداری آ گئی کہ ایسے جھکتا چلا جائے. کیوں کہ تم نے پیار کیا، میں پیار کروں گا. اور تھوڑی دیر بعد اس نے ٹھوکر ماری تو اس نے دانت نکال لی. تو یہ اخلاق تو کسی درجے میں کتے کے اندر بھی ہیں کہ جیسا کرو گے ویسا کریں گے. آدمی تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو
کہے کہ میں جانور نہیں ہوں، اللہ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا تاج میرے سر پہ رکھا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا اعزاز مجھے دیا ہے، سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا کی ڈیزینیشن مجھے دیا ہے، میں جانور نہیں ہوں۔ امام غزالی کہتے ہیں جانور تین قسم کے ہوتے ہیں، سراسر فائدہ دینے والے، سراسر نقصان دینے والے، نہ فائدہ دینے والے نہ نقصان دینے والے۔ گائے بھینس سراسر فائدہ دینے والے، دودھ فائدہ، کھال فائدہ، گوشت فائدہ، گوبر فائدہ۔ بچھو سراسر نقصان دینے والا، لومڑ ہے، نہ فائدہ نہ نقصان۔ تو کہنے لگے اگر انسان کے مقام پہ نہیں رہتے، جانور کے مقام پہ آنا ہی ہے تو گائے بھینس کے مقام پہ آ جاؤ۔ اگر جانور انسان کے مقام سے گرنا ہی ہے تو جانور کا پہلا درجہ اس پہ آ جاؤ، اگر اس پہ نہیں آنا تو دوسرے درجے پہ آ جاؤ، اگر فائدہ نہیں دیتے تو نقصان بھی نہ دو۔ یہ کیا کہ جانور پہ گرنا ہے اور جانوروں میں سے بھی بدتر جانور کا انتخاب کرنا ہے، یہ کون سا لائف سٹائل ہوا؟ اعلیٰ درجہ تو یہ تھا کہ انسان رہو، پروردگار نے بنایا، کم تر درجہ یہ تھا کہ فائدہ دینے والے جانور رہو، اس سے کم تر درجہ یہ تھا کہ نہ فائدہ نہ نقصان، بدترین درجہ یہ ہے کہ اذیت دینے والا جانور بنو۔ یہ تو کوئی کمال نہیں ہے کہ آدمی وہاں سے گرے اور بدترین مقام پہ آ جائے۔ تو جوڑنے والوں کے ساتھ جڑنا یہ کوئی کمال نہیں، جی کے ساتھ جی، سلام کے ساتھ سلام، سمائل پاس کرے سمائل پاس کریں گے، آپ آئیں گے ہم آئیں گے، آپ نہیں آئیں گے ہم نہیں آئیں گے۔ یہ اخلاق تو بلی کتوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ میں نے کون سا تیر مارا اگر یہ کر لیا تو؟ ہاں میرا حسن یہ ہے کہ میں توڑنے والوں کے ساتھ جوڑوں۔ خون سے تو نہیں دھلتا، خون تو پانی سے دھلتا ہے، تلخی سے تو زائل تو نہیں ہوتی، تلخی تو مسکراہٹ سے زائل ہوتی ہے۔ زہر کے کڑوے اثرات زہر سے دور تو نہیں ہوتے، اس کے لیے تو شہد کے ذائقہ زبان پہ رکھنا پڑتا ہے۔ اگر ایک نے تلخی دی ہے جواباً میں نے تلخی دی ہے تو کائنات میں تلخیاں ہی عام ہو جائیں گی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ توڑنے والوں کے ساتھ جوڑو، جو کہ بڑا مشکل کام ہے، اس کے لیے بڑا ظرف چاہیے، بڑا ایمان چاہیے، بڑی انسانیت چاہیے۔ لیکن اس پہ آنے کے لیے آدمی سوچ لے کہ اگر میں جوڑنے والوں کے ساتھ جوڑتا ہوں تو یہ تو جانور بھی کرتے ہیں۔ شقیق بلخی رحمہ اللہ نے ایک آدمی سے پوچھا کیسی گزر بسر ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا مل جاتا ہے شکر کرتا ہے، نہیں ملتے صبر کرتا ہوں۔ جواب یہ دے رہا ہے کیسی گزر بسر ہوتی ہے؟ جواب یہ ہے مل جاتا ہے شکر کرتے ہیں، نہیں ملتا صبر کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگے ہمارے بلخ بخارے کے کتوں کا لائف سٹائل بھی یہی ہے، مل جاتے ہیں شکر کرتے ہیں، نہیں ملتے صبر کرتے ہیں۔ میں روٹی دے دیتا ہوں شکر کر کے کھا لیتے ہیں، نہیں دیتا تو دم دبا کے پڑے رہتے ہیں۔ کہنے لگے کچھ تو اپنا مقام کا خیال کرو۔ پھر ہم صرف انسان نہیں ہیں، ہم امت احمد ہیں، اپنا مقام دیکھیں۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا تھا اللہ مجھ سے رسالت لے لے، مجھے حضور کا امتی بنا دے۔ رابعہ بصری فرمایا کرتی تھی کبھی کبھی شیطان اتنا انجیکٹ کرتا ہے غلط کاموں کے لیے، اتنا ابھارتا ہے، جب سوچتی ہوں میں امت احمد میں سے ہوں تو وہ دم دبا کے بھاگ جاتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے اللہ کے محبوب کا امتی اور یہ کام کروں۔ لوگ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کس باپ کا بیٹا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی یہ کام کرتے ہوئے؟ کس خاندان کا چشم چراغ ہے، تمہیں شرم نہیں آتی اس کام کو کرتے ہوئے؟ اسی کینوس کو تھوڑا سا وسیع کر کے کہیں کس نبی کے امتی ہو، شرم نہیں آتی یہ کام کرتے ہوئے؟ کل باپ کا حوالہ کیش نہیں ہوگا کہ یا اللہ اس نے میرا حوالہ دے کر اس کو برائی سے روکا تھا، باپ پتہ نہیں خود کے کرائسس میں ہوگا۔ ہاں اگر اللہ کے نبی کا حوالہ دے کر روکیں گے تو کل یہ حوالہ کیش کروائیں گے، شرم نہیں آتا امام الانبیاء کے امتی ہو کر یہ کام کرتے ہوئے؟ یہ کام تو کافر کو انسان کو بھی نہیں کرنا چاہیے، جو انسانوں میں ارذل درجے پہ ہے، ذلیل ترین درجے پہ ہے، وہ بھی اس کو کام نہیں کرنا چاہیے۔ میں تو انسانوں میں سے بھی عظیم ترین انسان ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ جب توڑنے والے کے ساتھ جوڑنے کا موقع ہے تو کبھی بیوی رکاوٹ بنتی ہے، کبھی بچے رکاوٹ بنتے ہیں، کبھی ماحول رکاوٹ بنتا ہے، کبھی دوست رکاوٹ بنتے ہیں، کبھی مشیر رکاوٹ بنتے ہیں۔ جب یہ رکاوٹ بنے تو تنہائی کے لمحے میں کہیں تمہیں پتہ نہیں کون کہہ رہا ہے جوڑو۔ کبھی کبھی ایک آدمی کام اڑ جاتا ہے نا تو دوسرا کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں سفارشی کون ہے؟ کہا یہ امی نہیں مانتی، کہا دیکھتے نہیں ہو کون کہہ رہا ہے؟
تو آدمی کہتا ہے جی بالکل مشکل تھا لیکن آپ بیچ میں آ گئے. تو کبھی کبھی جوڑنے کے لیے بیچ میں یہ رکاوٹیں آتی ہیں، بیوی، بچے، ماں باپ، انا، عہدہ، برادری، تو آدمی تھوڑی دیر کے جھنجھوڑ کے کہے ظالم کون کہہ رہا ہے جوڑو، جس کی بات اللہ بھی نہیں ٹالتا. اللہ کے محبوب کہہ رہے ہیں توڑنے والے کے ساتھ جوڑو. جب یہ بات اندر آ جائے آدمی کہتا ہے بیوی بچے ہنسیں یا روئیں، ماں باپ راضی ہوں یا ناراض ہوں، دوست احباب ملیں یا جدا ہوں، ضرورتیں پوری ہوں یا ٹوٹیں، نفس کی کندیلیں جلیں یا بجھیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں. بیچ میں اگر اللہ کے محبوب نہ آتے میں کبھی توڑنے والوں کے ساتھ نہ جوڑتا. کروڑوں کا نقصان برداشت کر لیتا، میں نہ کرتا. میں ایک برادری رکھتا ہوں، ایک شناخت رکھتا ہوں، ایک قبیلہ رکھتا ہوں، ایک نام رکھتا ہوں، لیکن کیا کروں جس کی وجہ سے شکل بدلنے سے بچی ہوئی ہے، مجھے اس نے کہا ہے توڑنے والوں سے جوڑ لو. حضرت عبداللہ بن عباس بیان فرما رہے تھے، بیان کے بعد کہنے لگے لو بھائی اللہ سے مزدوری لینے کا وقت آ گیا، اگر کوئی بیچ میں ایسا بیٹھا ہوا ہے جس نے تعلق توڑا ہوا ہے وہ اٹھ جائے، اس کی موجودگی میں ہماری دعا قبول نہیں ہوگی. تو وہ کہنے لگا، اس آدمی نے سوچا کہ میری موجودگی اگر اتنی منحوس ہے کہ باقیوں کی دعا کی بندش کا سبب ہے تو میری خود دعائیں کتنی بے بال و پر ہوں گی، میری دعاؤں کا بے وقت ہونے کا کیا عالم ہوگا. وہ اٹھا اور اپنی پھپھو کے پاس چلا گیا. پھپھو نے کہا خیر ہو تم کیسے ہے؟ کہ پھپھو جانتی ہو حقائق کیا تھے؟ زیادتیاں آپ کی طرف سے تھیں اور میری طرف سے نہیں تھی. کہنے لگے ہاں. کہنے لگے بیچ میں اس لیے آ گیا کہ اللہ کے کزن صحابی نے، اللہ کے محبوب کے کزن صحابی نے یہ کہا ہے کہ اگر تعلق توڑنے والا بیچ میں بیٹھا ہو اس کی وجہ سے صالحین کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. تو میرے لیے ساری کر، میں تیرے لیے ساری کرتا ہوں، معاف کریں. یہ کون سا ہمیشہ جہان رہنے والا ہے؟ کبھی کبھی نہ جی کرے تو اب دل کو سمجھائیں، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اے دل میں نے کلمہ محمد عربی کا پڑھا ہے، خاندان کا نہیں پڑھا. اے دماغ میں ایمان آمنہ کے لال پر آیا ہوں، بیوی بچوں پر نہیں لایا. اے انا تیری پرستش، تیری پجاب اپنی جگہ سے ہی، لیکن میں امتی رسول رحمت کا ہوں، تیرا امتی نہیں ہوں. اے بگڑے ہوئے مزاج، قبر میں اللہ کے محبوب نے سفارش کرنی ہے، حشر میں انہوں نے سفارش کرنی ہے. اگر کل میں نے تیری خاطر ان کو بائی پاس کر دیا، کل کس منہ سے کہوں گا سفارش کرو؟ کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے عشق باز؟ اے روسیا تو اس سے تو یہ بھی نہ ہو سکا. ہاں اگر ذہن میں یہ آ جائے تو شاید گلیشیئر پگھل جائے. ممکن ہے وہ جو موٹی تہیں برف کی جمی ہوئی ہیں دل میں، اگر ذہن میں یہ آ جائے کہ کیا کروں، اللہ کے رسول بیچ میں آ گئے تھے، سو میں بہن آپ کے پاس آ گیا ہوں، بھائی میں اس لیے آپ کے پاس آ گیا ہوں. اگر وہ نہ آتے تو قسم زمین آسمان کے خالق کی، دنیا جہان کے سارے سفارشی آتے، میری انا کی فصیلوں کو کوئی نہیں گرا سکتا تھا. اصل یہ ہے کہ جس ذات کی وجہ سے دونوں جہانوں میں عزت ملی ہے، مجھے اس نے کہا ہے سل من قطع، توڑنے والوں سے جوڑ. تیسری چیز یہ ہے کہ جس سے جوڑ نہیں رہا اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ نماز نہیں پڑھتا اس لیے تعلق توڑا ہوا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا اس لیے بول چال چھوڑی ہوئی ہے، حج فرض ہے نہیں جاتا اس لیے ناراض ہو، بیٹی کا حق مار کے بیٹھا ہے اس لیے سلام دعا چھوڑی ہوئی ہے، گھر میں کیبل لگا کر دنیا بھر کی غلاظتیں کیبل کے ذریعے گھر میں اکٹھی کر کے معصوم بچوں کے دماغ کو پلوٹ کرنے کا کاروبار کرتا ہے اس لیے ناراض ہو، بیٹی کا حق مارتا ہے اس لیے ناراض ہو، قرآن نہیں پڑھتا، غیر کی تہذیب لیتا ہے. ناراض ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تعلق نہ جوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو کہا ان کے باپ حضرت عمر نے، بیٹا کدو والا سارن لیا. وہ کدو والا سارن لیا تو حضرت عمر چن چن کے کھانے لگے. تو عبداللہ بن عمر کہنے لگے ابا جی مجھے پتہ نہیں کیوں نہیں ذائقہ اچھا لگتا. کہا بیٹا آج کے بعد تیری میری بات چیت بند. جس چیز کو میرے محبوب انس کو کہتے تھے انس کدو لیا مجھے پسند ہیں، تیری طبیعت اس پہ کیوں نہیں آتی؟ اگر تو ناراضگی کی بنیاد یہ ہو تو ممکن ہے کوئی کام بن جائے. میرا بول چال کیوں نہیں ہے؟ میں تعلق کیوں نہیں بناتا؟ کوئی اسلام کی عمارت گرائی ہے، کوئی دین کی تحقیر کی ہے، کوئی عبادات کا ذوف آیا ہے، کوئی معاملات میں گڑبڑ کی ہے، سودی کاروبار شروع کر دیا ہے، بینک سے لون لینا شروع کر دیا ہے، بد اخلاق ہو گیا ہے، تو تنہائی کے بے لحاظ لمحوں میں دیکھیں گے تو ان میں سے کوئی بھی ریزن سامنے نہیں ہوگی. تو کس وجہ سے نہیں ہو رہا؟ تو دنیا
دنیا جس کو پیدا کرنے والے نے پیدا کرنے کے بعد ایک دفعہ بھی رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھا. حدیث پاک میں آتا ہے قیامت میں اللہ دنیا کہے گی یا اللہ دنیا میں تو نہ دیکھا اب ہی دیکھ لے. پیدا کرنے کے بعد دنیا میں تو نے میرے اوپر رحمت کی نگاہ نہ ڈالی اب ہی ڈال لے. اللہ کہے گا دفع ہو جاؤ تو میری بھی دشمن میرے دوستوں کو بھی دشمن وہیں جا تیرے جہاں تیرے چاہنے والے چلے گئے. 7 الزامات لگائے اللہ نے دنیا پر. آپ کسی دکان پہ مال لینے کے لیے جاتے ہیں دکاندار کہتا ہے اس میں یہ نقص ہے ہم نہیں لیتے. 7 الزامات سورہ حدید کو پڑھیے گا اللہ نے دنیا پہ الزام لگائے جا کے ڈھونڈیے گا. اعلموا انما الحیات الدنیا لہو ولعب وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. 7 الزامات لگائے. اللہ نے کہا کل کلاں اس جیسی چیز کو بنیاد بنا کر ماں جائے کے ساتھ تعلق نہ توڑنا. ایک سینے سے دودھ پینے والا، ایک بازوؤں پہ سو کر کھو جانے والے شہزادوں کی کہانیاں سننے والا، ایک بیری سے بیر جھاڑ کے کھانے والے اور ایک ہی موسم میں رہنے جانے والے آج 5 مرلے کی خاطر وکیل کر کے کھڑے کہ کس طرح اس کو جیل کے اندر ڈلوانے کا انتظام کر. اگر اس کے بوڑھے ماں باپ قبر سے زندہ ہو کے آ جائیں تو اس منظر کو دیکھ کر دوبارہ مرنے کو ترجیح دیں. ظالم تمہیں میرے مکان کا خیال آیا، جو ایسٹس جو سرمایہ میرے وجود سے نکلا تھا تیرا بھائی اس کو سنبھالنا ضروری کوئی نہیں تھا. ماں کا جوتا سنبھالا، ماں کا رقبہ سنبھالا، باپ کی پراپرٹی سنبھالی. تو یہ کوئی برساتی میڈک تھا؟ یہ بھی تو انہی کی سوغات تھی نا. کس بنا پہ تعلق توڑا؟ بنیاد کیا تھی؟ دنیا. عیسیٰ علیہ السلام ایک جنگل سے گزرے، 3 لاشیں 2 سونے کی اینٹیں پڑی تھی، ایک زخمی 2 سلامت مرے پڑے. ساتھیوں نے کہا اللہ نے آپ کو مردوں کو زندہ کرنے کا موقع دیا ہے، معجزہ دیا ہے، آپ ان سے پوچھیں کیا وجہ بنی، یہ زخمی کیوں ہیں، یہ سلامت مرے کیوں پڑے ہیں، سونے کی اینٹیں کیا ہیں، بیچ جنگل میں لاشیں کیوں ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قم باذن اللہ، اٹھو. تو 3 اٹھ کے بیٹھ گئے. کہنے کہ یہ کیا ماجرا ہے، بیچ جنگل 2 سونے کی اینٹیں، ایک زخمی 2 سلامت 3 لاشیں، کیا وجہ؟ انہوں نے کہا یہ ہم تینوں جگری یار تھے، بڑے قریبی دوست تھے. سفر میں نکلے تو 2 اینٹیں نظر آ گئیں جنگل میں جو سونے کی. آدمی ہم 3 تھے، اینٹیں 2 تھیں. ہم نے ایک کو کہا کھانا لے آؤ. بیچ جنگل میں دھواں نظر آیا. اب دھواں تو جھوٹ نہیں بولتا، دھواں علامت تھی یہاں کوئی آبادی ہے. ہم نے کہا بھوک لگی ہے کھانا لاؤ. تو وہ کھانا لینے کے لیے چلا گیا تو ہماری نیتوں میں فطور آ گیا، دنیا آ گئی. حضور علیہ السلام فرمایا تھا دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی قیامت والے دن آئے گا، وادی تہامہ کے پہاڑوں سے زیادہ نیکیاں ہوں گی. ابھی اس کی تلنے لگیں گی تو اللہ کہے گا اس کی نیکیاں مت تولو، اس کو جہنم میں پھینکو. لوگ حیران کہ یا اللہ یہ کیا؟ اللہ اس کو کھڑا کر کہے گا اس نے اس چیز کو معزز بنایا جس کو میں نے ذلیل بنایا تھا. یہ دنیا کو معزز سمجھتا تھا، لہٰذا نہ اس کی مجھے نماز چاہیے، نہ روزہ چاہیے، نہ حج چاہیے، نہ زکوٰۃ چاہیے. یہ وہ کم نصیب تھا جس کو میں نے ذلیل کہا اس نے معزز رکھا، جس کو میں نے دور کیا اس نے اس کو قریب کیا. حدیث پاک میں آتا ہے کچھ لوگ دوزخ میں ڈالے جا رہے ہوں گے. صحابہ نے پوچھا نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کہ نہیں. نفل بھی پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے. کہ روزے نہیں رکھتے تھے؟ کہ نہیں. ایام 20 کے روزے رکھتے تھے. کہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے؟ کہ صدقات بھی دیتے تھے. کہ حج نہیں کرتے تھے؟ کہ عمرے بھی کرتے تھے. کہ پھر دوزخ میں کیوں ڈالے گئے؟ کہ دنیا کی محبت ان میں شدید تھی. تو گندے برتن میں دودھ ڈالیں آدمی پینے کو تیار نہیں ہوتا. دل کے برتن میں دنیا کی محبت حد سے بڑھ جائے، اس برتن کے اندر دودھ بھی اللہ قبول نہیں کرتا، اس آدمی کی نمازیں بھی ریجیکٹ ہو جاتی ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا وجہ بنی؟ انہوں نے کہا جی ہم 3 تھے دوست، تو ہم نے اس کو کہا کھانا لے آؤ. کھانا لینے چلے گئے. ہمارے 2 کے جی میں آیا کہ اینٹیں 2 ہیں، آدمی 3 ہیں، کیا کریں؟ ہم نے کہا چلو وہ آئے گا، معقول عذر بنا کے اس کو مار دیں گے، اور ایک اینٹ تیری ایک میری. ہم اس تصور کو دل میں سجا کر اپنی گود میں اینٹیں لے کے بیٹھ گئے. وہ بیچارہ دیر کے بعد کھانا وانا پکوا کے لایا تو ہم نے اپنی پلاننگ کو سامنے رکھ کر اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا. اب ہماری سوچیں وہاں پہنچی. یہ دھیان گیان کا فلسفہ ہوتا ہے نا.
نیت بڑی اثر کرتی ہے. تو ہماری نیت جگری دوست جانی دشمن بنے تو یہ مکروہ نیت، یہ باد سرسر، یہ خزاں کا موسم، یہ ریت کے ٹیلے، یہ اڑ کے اس کے دل میں گئے اور وہاں اس کے اندر بھی ویوز اٹھی، لہریں آئیں. اس نے کہا چلو اینٹیں 2 ہیں، آدمی 3 ہیں، چلو میں کھانے میں زہر ملا لیتا ہوں. تو نیتیں ٹریول کرتی ہیں، جذبے دور تک جاتے ہیں. نیت اچھی ہو، غلطی بڑی بھی ہو جائے لوگ معاف کر دیتے ہیں. نیت بری ہو، غلطی چھوٹی بھی ہو جائے معاف نہیں کرتے، کیونکہ نیت کا رول بڑا ہوتا ہے. بندہ نیت کا برا نہیں ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا، لیو اٹ. یہ بندہ انٹینشنلی برا ہے، اس کی چھوٹی بات ہمالیہ بن جاتی ہے، اس کی ہمالیہ کی غلطی کنکر بن جاتی ہے. ان کی نیتیں وہاں پہنچی، اس نے کھانے میں زہر ملا دیا. جب واپس آیا تو پھٹ پڑے، دیر کر دی، یہ کر دی، وہ کر دی. جب اس سے بات نہ بنی تو پھر ہاتھا پائی شروع کر دی. وہ چپ رہا کہ چلو ان کی آخری کاوش ہے، کر لیں، تھوڑی دیر کے بعد لاش ہی ہو جانا. ان کا ہدف تھا اس وقت تک مارنا جب تک مر نہ جائے. کہنے لگے ہم اس کو مارتے رہے، مار کے مار دیا. اب جب مار کے مر گیا تو ہم نے اپنی گود میں رکھی اینٹ اور کھانا رکھ کے کھانے لگے، اور اینٹ کو اٹھائیں، دیکھیں، چمک دمک، یہاں تک کہ سونے کا رنگ آنکھوں میں آ جائے، چہرے میں آ جائے اور دل بہار بن جائے. تھوڑی دیر کے بعد جب ہم نے وہ کھانا کھایا تو زہر نے اثر کیا، ہم بھی مر گئے. عیسیٰ علیہ السلام نے اینٹیں اٹھا کر ساتھیوں کو دکھا کے کہا پتہ نہیں قیامت تک یہ اینٹیں کس کس کو نقصان دیں گی. اینٹیں ختم نہیں ہوگی. آج بھی وہ اینٹیں ہیں، فیصل آباد میں بھی ہیں، ایگری یونیورسٹی میں بھی ہیں، ہر گھر میں ہیں. کبھی وہ پلاٹ کے روپ میں آ جاتے ہیں، کبھی عہدے کے روپ میں آ جاتے ہیں، کبھی پیسے کے روپ میں آ جاتی ہیں. اینٹیں موجود رہتی ہیں، اینٹیں شیپ بدلتی رہتی ہیں. ہم بھی انہی اینٹوں کے اسیر ہیں، 5 مرلے، 10 مرلے، 1 ایکڑ، 2 ایکڑ. جب کبھی 2 چیزوں کے انتخاب کا موقع ہو نا، چھوٹا بچہ ہے نا، اس کو ایک بڑا مالٹا دیں، ایک چھوٹا مالٹا دیں، اس کو مرضی سے اٹھا لو تو وہ بھی بڑا مالٹا اٹھا لیتا ہے. جب 2 چیزوں کے انتخاب کا موقع ہو تو بچے جتنی بچپنے کی عقل استعمال کریں، ایک طرف بھائی ہو، ایک طرف 5 کروڑ ہو، تو تھوڑی دیر کے لیے سوچیں مجھے کیا لینا چاہیے. بھائی ہے 5 کروڑ، تو اگر ضمیر زندہ ہوا، غیرت بیدار ہوئی، حیا باقی ہوئی، انسانیت زندہ ہوئی، تو اندر سے ایک آواز اٹھے گی، بھائی بھائی بھائی. اس کا متبادل کوئی نہیں. اور اگر ضمیر مر گیا تو پھر جو چاہے کرے، غیرت ذبح ہوگی تو جو چاہے کرے. عیسیٰ علیہ السلام کہنے کہ پتہ نہیں یہ اینٹیں کتنا روپ بدلیں گی اور کتنوں کو ماریں گی، اور بالآخر پوری کائنات لاش بن جائے گی اور جنگل کی اینٹیں پھر بھی سلامت رہیں گی. حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے قریب اللہ پوچھیں گے جبریل علیہ السلام سے ذرا زمین کو ماپو، تو جبریل علیہ السلام کائنات کے کناروں کو ماپ کے لائے گا. اللہ زمین اتنی ہے. اللہ کہیں گے جب ہم نے زمین بنائی تھی ڈے 1 سے، اس وقت زمین کتنی تھی؟ کہ اللہ اتنی تھی، کوئی انچ آگے پیچھے. کرنے کے نہیں. اللہ کہیں گے پاگل تھے جو لڑتے لڑتے مر گئے، زمین تو ویسے کے ویسے پڑی. شہر کے ماحول میں بھی سانپ 100 قسموں کے ہیں. جوگیوں پھیرا ادھر بھی ایک ویرانے کے بعد. بڑے سرخ و سفید چہروں والے سانپ بیٹھے ہیں جن کے ڈسے ہوئے خاندان ذبح ہو جاتے ہیں. اللہ کہیں گے پاگل تھے جو ایک ایک انچ پر مقدمے کرتے رہے، فائٹ کرتے رہے، برس نکالتے رہے، شارک کا خون نکال دیا، زمین تو ویسے کی ویسے پڑی، اس میں تو 1 انچ بھی کم نہیں. پھر اللہ کہے گا سونا تولو، تو جبریل علیہ السلام پوری کائنات کا سونا لا کے تولیں گے. اللہ کہیں گے جس دن ہم نے بنایا تھا اس وقت کتنا تھا؟ تو کہیں گے یا اللہ اتنا تھا. کہ کوئی رتی ماشا آگے پیچھے ہوا؟ کہنے کے نہیں. کہ پاگل لوگ تھے، لڑ لڑ کے مر گئے، سونا ویسے کے ویسے پڑے. تو جس چیز کی بنا پر تعلق توڑ رہے ہیں اس کو دیکھیں، اور جس سے تعلق توڑ رہے ہیں اس کو دیکھیں. یہ تقابلی مطالعہ ممکن ہے انسانیت کو زندہ کر دے اور ٹوٹے ہوئے میں صلح ہو جائے. اور اگر یہ نہ ہو تو سمندر عبور کرنے آسان ہوتے ہیں، اپنی انا کا سمندر عبور کرنا مشکل ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی حق پہ ہونے کے باوجود صرف تعلق توڑنے کے خدشے کی وجہ سے حق چھوڑ دے. میں نہیں فائٹ کرتا، میں آرگو نہیں کرتا، میں نہیں اس معاملے میں آتا. کہ جی حق آپ کا ہے. کہ میں اگر حق کی خاطر میں نے فائٹ کی جو کہ حق ہے، اسلام اس کو تسلیم کرتا ہے، لیکن ایک اگلا درجہ ہے عزیمت کا، کہ حق پہ ہونے کے باوجود
جس آدمی نے محض اس لیے حق چھوڑ دیا کہ میں نے اگر لمبی چوڑی فائٹ کی تو تعلقات میں کریک آ جائے گا، محبت ختم ہو جائے گی، پھول کو ملا جائیں گے، آپس کا پیار ختم ہو جائے گا، تو وہ کہتا ہے میں نہیں لیتا۔ اللہ کے محبوب فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جنت کے بیچ میں بے جوڑ موتی کے محل کی گارنٹی دیتا ہوں۔ بیچ محل میں، لو بھئی یہ بے جوڑ موتی کا محل لے لو، تم نے 5 مرلے چھوڑ دیے تھے، تم نے 10 ارب روپے چھوڑ دیا تھا۔ تو انسان بڑی چیز ہے، انسان کے اس کو نہ تولو، ان چیزوں میں نہ تولا کریں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جس چیز کی وجہ سے تعلق توڑ رہے ہیں وہ تو دنیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے سنت ادا فرمائی۔